میرے ابا کو بیٹیوں سے نفرت تھی اور ہمارے خاندان میں کبھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی، جس پر ابا کو بڑا فخر تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو ابا نے کہا کہ ہماری ریت قائم رکھنا اور صرف بیٹے پیدا کرنا۔ میری بیوی کا 7واں مہینہ چل رہا تھا اور ایک دن دائی نے اماں ابا سے کہا تیری بہو تو جڑواں لڑکیاں جنم دے گی۔ یہ سن کر ابا نے دائی کا گلا گھونٹ کر مار دیا اور یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ ایک رات بیوی نے 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا تو بیوی نے ڈر کے مارے انہیں بیڈ کے نیچے چھپا دیا اور اگلی صبح میری روح لرز گئی۔ میرے ابا بڑے سخت مزاج تھے، عورتوں سے تو نہ جانے انہیں کیوں خدا واسطے کا بیر تھا۔ گاؤں کے سرپنچ بھی تھے، اس لیے لوگ میرے ابا کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب بھی کسی کے گھر اولاد پیدا ہوتی تو گاؤں والے کہتے سردار صاحب کے ہاتھ سے شہد دلوانا باعث برکت ہے۔ ابا یہ سن کر اور گردن اکڑا کر چلتے تھے اور جس کے گھر بیٹا ہوتا اس بچے کو شہد ابا چٹاتے تھے، لیکن اگر کسی کے گھر بیٹی ہوتی تو ابا اس کے گھر قدم بھی نہ رکھتے، کہتے عورت نیچ ذات ہوتی ہے، پیر کی جوتی ہوتی ہے۔ مجھے بیٹی نام سے بھی نفرت ہے۔ ارے ہماری پچھلی 7 پشتوں میں کسی کے گھر بیٹی نہیں ہوئی، شیر جوان ہی پیدا ہوئے ہیں۔ میں جب اپنے ابا کا ایسا حقارت بھرا رویہ دیکھتا تو دل ہی دل میں تعصب کر کے رہ جاتا۔ میں تعلیم یافتہ تھا، شہر سے پڑھ کر آیا تھا، میری خواہش تو یہی تھی ایسی دقیانوسی سوچوں اور رسموں کو ختم کروں گا، لیکن میرے اپنے والد ہی ان باتوں کو مانتے تھے، میرا ساتھ کبھی نہ دیتے۔ پھر میں نے آج تک اپنے باپ کے سامنے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا جب میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، ابا کا روز کا معمول تھا، وہ اماں سے ہر وقت جھگڑا ہی کرتے رہتے تھے۔ اس دن بھی کھیتوں سے واپس آئے تو اماں پر برسنے لگے کہ یہ کیا بنا کر لائی ہے، اسے گوشت کہتے ہیں، میں نے تجھے کہا تھا میرے لیے بھنا ہوا گوشت بنانا، یہ کیا پانی میرے سامنے لا کر رکھ دیا ہے تو نے۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں تھا، کمرے میں ایک طرف بستر پر بیٹھا اسکول کا کام کر رہا تھا۔ ابا ابھی ابھی کھیتوں سے واپس آئے تھے، بھوک شدید لگی تھی، آتے ہی اماں سے کہا کہ مجھے گوشت بنا دو، شوربے والا بنانا، میں وہی کھاؤں گا۔ مگر اب ابا فوراً اپنی بات بدلتے ہوئے کہنے لگے تھے کہ میں نے تو بھنا ہوا گوشت کھانے کا کہا تھا۔ میں نے ایک نظر ابا پر ڈالی جو بڑے ہی غصیلی نظروں سے اماں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اماں ان کے سامنے روٹی اور سالن پکڑے کپ کپاتے ہوئے ابا کو دیکھنے لگیں۔ پھر بولیں، جی 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 وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ایسا کھائیں گے تو اس لیے میں نے ایسا ہی بنا دیا۔ اگلے ہی پل ابا نے سالن کی پلیٹ اماں کے منہ پر دے ماری، گرما گرم سالن اماں پر گر چکا تھا۔ اماں بلبلا اٹھی تھیں، میں تو مارے خوف کے بستر پر مزید دبک چکا تھا۔ ابا ماں پر چلا کر کہنے لگے، لگتا ہے تیرے کان بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی مدت پوری کرتے جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ شوہر تھکا ہارا آیا ہے، اس کی کوئی خدمت کرنی چاہیے، سالن بنانے کا تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ ابا اماں کو اچھی خاصی باتیں سنا کر وہاں سے بھیج چکے تھے اور سختی سے کہا کہ دوبارہ میرے لیے اچھا سا سالن بنا کر لاؤ ورنہ چٹیا سے پکڑ کر تمہیں میکے چھوڑاؤں گا۔ اماں ڈرتی ڈرتی فوراً سب کچھ سمیٹتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھیں، جبکہ ابا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے میری جانب دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے، دیکھا پتر، میں نے کیسے تیری اماں کو قابو کر رکھا ہے، عورت کو ہمیشہ یہاں رکھنا چاہیے، یہاں، تبھی وہ صحیح سے کام کرتی ہے، اگر سر پر بٹھاؤ گے تو پورے گھر کا شرازہ ہی بکھر کر رہ جاتا ہے۔ ابا اپنا پیر زمین پر مارتے ہوئے مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر عورت کو سر پر چڑھاؤ گے تو وہ گریبان تک پہنچ جائے گی، لیکن اگر پاؤں میں رکھو گے تو تبھی گھر میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ میں خاموشی سے ابا کی ہاں میں ہاں ملاتا جا رہا تھا۔ ابا کہنے لگے کہ دیکھ انور، کل کو تیری بھی شادی ہونی ہے، تیری بھی بیوی آئے گی، جیسا ہم برسوں سے اپنے خاندان کے مرد عورت کو اس کی حدود میں رکھتے ہیں تو انہیں بھی ویسے ہی رکھنا ہے، سمجھا؟ کامیاب بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے۔ ابا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھے اپنی غرور سے ڈوبی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر بولے تھے، اور میں جی ابا جی کر کے رہ گیا۔ اماں نے جیسے تیسے دوبارہ ابا کے لیے گوشت کا سالن بنایا تھا، جسے دیکھ کر ابا کے منہ میں پانی آ گیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اماں کی تعریف میں ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ سارا کھانا سفید چٹ کرنے کے بعد کہنے لگے، تو اس سے بھی اچھا بنا سکتی تھی، مگر نہ جانے تیرا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ میں نے تو آج تک ابا کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ اماں سے پیار سے بات کرے، ہمیشہ ہی غصے اور تذلیل کرتے ہوئے ہی دکھائی دیتے تھے۔ ابا ایک مرتبہ پھر گھر سے چلے گئے تو اماں نے مسکرا کر میری جانب دیکھا،
ان کا چہرہ اور بازو بھی سرخ ہو رہا تھا۔ گرما گرم ابلتا ہوا سالن ان پر گرا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر ہنسی۔ جانتا تھا کہ ابا کے رویے کی وجہ سے امی کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے اپنی کتابیں وہیں رکھی اور چلتا ہوا اماں کے پاس آ گیا۔ مجھے اپنے پاس آتا دیکھ کر اماں وہیں بیٹھ گئیں اور سسک کر روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگیں۔ اماں کو یوں روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں اماں کے آنسو صاف کر کے کہنے لگا کہ اماں نہ رو، تجھے تو پتہ ہے ابا کا رویہ ایسا ہی ہے، تو بس بھول جا۔ کوئی بات نہیں، میں تیرا بیٹا تو تیرے ساتھ ہوں نا۔ میری بات سن کر اماں نے میرے ہاتھ پکڑے اور اپنے لبوں سے لگا لیے، پھر کہنے لگیں کہ بیٹا، جس خاندان میں بیاہ کر آئی تھی، یہ عورتوں کو آج بھی زمانہ جہالیت کی طرح کوئی اچھوت سی بیماری سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں عورت تبھی عزت و تکریم والی سمجھی جاتی ہے جب وہ ایک ماں کے روپ میں ہو، ورنہ دوسری عورت جو اس خاندان میں آتی ہے وہ ایک بیوی ہوتی ہے، اور بیوی کو یہ لوگ پیروں کی دھول سمجھتے ہیں۔ اوپر سے اس خاندان میں کئی نسلوں سے صرف بیٹے ہی پیدا ہوتے آئے ہیں۔ تیرے دوسرے چاچا جو کہ کئی سال پہلے وفات پا گئے، ان کی وفات نہیں ہوئی تھی بیٹا، انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ گھر والوں کے خلاف جا کر وہ اس لڑکی کو اس گھر میں لے کر آئے تھے۔ اتنی پیاری دیورانی تھی میری، بھولی بھالی سی، کسی سے کوئی فالتو بات نہ کرتی، مگر اس کی غلطی صرف یہ تھی کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ جیسے ہی تیرے دادا اور ابا کو پتہ چلا کہ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، انہوں نے کسی کا بھی لحاظ نہ کیا۔ اگلے ہی پل تیرے دادا آگے بڑھے اور کلہاڑی اٹھا کر وہیں تیری چچی کو بری طرح سے مار دیا۔ معصوم بچی رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ تیرا چاچا تو حواس باختہ ہو چکا تھا، ابا کے قدموں میں گر گیا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، کہنے لگا کہ ہمیں کچھ مت کہو، میں یہ گھر خاندان چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، دوبارہ کبھی شکل نہیں دکھاتا، مگر یہ ظلم مت کرو۔ مگر تیرے دادا کو ان پر رحم نہ آیا۔ تیرے ابا اور دادا نے مل کر اس بچی کو بھی یوں ہی قتل کر دیا۔ یہ سارا صدمہ تیرا چچا برداشت نہ کر سکا اور جوان جہاں خودکشی کر کے مر گیا۔ بعد میں یہ خبر پھیل گئی کہ بیٹے کو جنم دیتے ہوئے تیری چچی مر گئی اور تیرا چچا دل کا مریض تھا، بیوی کی نہیں بلکہ بیٹے کی جدائی میں اسے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اماں کی یہ باتیں تو میرے رونگٹے کھڑے کر چکی تھیں۔ مجھے تو خوف محسوس ہو رہا تھا، کہیں ابا میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ نہ کر دیں۔ اماں بتانے لگیں کہ تیرے ابا کے ابا اور پھر ان کے بھی ابا، پورے خاندان میں ایک بھی لڑکی نہیں آئی، اور یہ بات اس خاندان کو مغرور بنا چکی ہے۔ نہ جانے کون بدبخت تھا وہ جس نے بیٹوں کو والدین کا غرور بنا دیا۔ مگر انور بیٹا، تو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا مت کرنا۔ جانتی ہوں تیرا باپ ابھی سے تجھے یہی سکھاتا ہے کہ عورت کو پیروں کی جوتی بنا کر رکھنا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو تیرے ابا میرے ساتھ کرتے ہیں، مگر تو اپنی بیوی کو ہرگز اس رویے کا عادی مت بنانا، ورنہ اس کی زندگی بھی میری طرح چھپ چھپ کر روتے ہوئے گزر جائے گی۔ اماں کی باتوں میں بڑا ہی درد تھا، جنہیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ ایک طرف ابا کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو، بلکہ ہر عورت کو، اس کی ایک حد تک رکھو، ایک طرف اماں تھی جس کی حالت میں دیکھتا تو میرا دل تڑپ سا جاتا تھا۔ میں ان کا خون تھا، مگر اس کے باوجود میرے دل میں کبھی بھی ابا جیسی مغروری اور سختی نہیں آ پائی تھی۔ میں اپنی اماں کے ہی زیادہ قریب تھا۔ میرے بعد میرے 2 بھائی اور تھے، اور دونوں ہی اماں کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا گیا اور میرے ابا کی مغروری اور سختی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ میری عمر شادی کی لائق ہو چکی تھی۔ میری اماں میرے لیے رشتہ دیکھنے لگی، مگر ابا نے فوراً منع کر دیا، کہنے لگے کہ تو کون ہوتی ہے میرے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے والی؟ میں خود اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھوں گا جو ہماری نسل کو یوں ہی آگے بڑھا سکے۔ دراصل میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جو کالج میں میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ جانتا تھا کہ میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس لیے میں کئی بار اپنی محبت کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ کہاں وہ دوشیزہ بالکل پری کی مانند، اور کہاں ہمارے گھر کا ماحول۔ اگر وہ یہاں آ جاتی اور میرے ابا کی سختیاں اور ان کے حکم برداشت کرتی تو نہ جانے اس پری پیکر کا کیا حشر ہوتا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ اماں کو ایک دفعہ بتایا بھی کہ میں فلاں لڑکی کو پسند کرتا ہوں، کیا ممکن ہے کہ میری محبت مجھے مل جائے؟ میری اماں مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، تو جسے چاہتا ہے میں تیری شادی وہاں کرواؤں گی، اور پھر اماں میرا رشتہ وہاں لے کر جانے لگی۔ مگر ابا نے فوراً منع کر دیا، کہنے لگا کہ خبردار، تو ہوتی کون ہے میرے بیٹوں کا فیصلہ کرنے والی؟ یہ میری اولاد ہے، میرا غرور ہے، ان کے ہر اچھے برے فیصلے میں خود کروں گا۔
ابا کی بات سن کر امی بے بسی سے میرا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ میں نے بھی گہری سانس خارج کر دی۔ چند روز بعد ابا کا ایک دوست اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ رشتے کی بات وغیرہ چلی، انہوں نے تو مجھے دیکھتے ہی رشتہ پکا کر دیا تھا۔ ابا کہنے لگے کہ یہ میرے دوست ہیں، انہی کی بیٹی کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں نے بھی سر تسلیم خم کر دیا۔ اگلے ہی ہفتے ہمارا نکاح تھا۔ ایک پل کو مجھے میری محبت یاد آئی تھی۔ وہ محبت بھی خیر کوئی اس قدر جنونی نہ تھی، مگر پھر بھی محبت تو محبت ہوتی ہے۔ میں نے ابھی تک اپنی دلہن کو نہیں دیکھا تھا، بس اماں سے ہی سنا تھا کہ میری دلہن بہت زیادہ پیاری ہے، بالکل گڑیا جیسی، اور میرے ساتھ بڑی ہی جچے گی۔ میں بھی مسکرا اٹھا تھا۔ میں اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر چلایا۔ وہ میرے کمرے میں گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایک پل کو مجھے جھٹکا سا لگا تھا، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جسے میں محبت کرتا تھا۔ نورین میرے سامنے تھی اور مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خوشی کا اظہار کروں یا حیرت کا۔ یہ تو سچ مچ میری قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر یوں ہی حیرت میں مبتلا ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی اس وقت کیا حالت تھی یہ صرف ہم دونوں ہی جانتے تھے۔ یہ تو ایک اتفاق تھا کہ میری محبت مجھے مل چکی تھی، لیکن اس کے بعد جس قدر پریشانیاں ہمارے اوپر منڈلانے لگی تھیں، ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے بہانے سے اماں کو بھی بتا دیا تھا کہ ابا نے میری شادی میری پسند کی لڑکی سے ہی کروا دی ہے، تو اماں بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ مگر نورین نے جب میری اماں کی حالت دیکھی تو مجھ سے سوال کرنے لگی، کہنے لگی کہ تمہاری اماں اس قدر ڈری سہمی کیوں رہتی ہیں، اور ان کے چہرے پر یہ نیل کے نشان کیا ہیں؟ یہی سوالات تو تھے جو مجھے بے بس کر دیا کرتے تھے۔ میں کہنے لگا کہ نہیں، کچھ نہیں، بس وقتی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ میرے ابا کی گرجدار آواز گونجی، ادھر آؤ نورین۔ نورین باہر گئی تو ابا اس سے کہنے لگے کہ آج کے بعد اس گھر کی ساری ذمہ داری تم پر ہے، مجھے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ وہ اپنا سارا ٹائم ٹیبل نورین کو بتانے لگے تھے، اور نورین حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے تو آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تھے اور ابا نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میرے کہنے پر نورین چپ رہی تھی۔ شادی کو 2 ماہ گزرے تو ایک روز ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ بیٹا، ابھی تک مجھے کوئی خوشخبری کیوں نہیں ملی؟ کیا ساری زندگی یوں ہی گزارنے کا ارادہ ہے، یا مجھے میرے پوتوں کی شکل دکھاؤ گے بھی؟ یہ سن کر تو میں جھینپ سا گیا تھا، بھلا اس بات کا میں کیا جواب دیتا۔ بہرحال کچھ ہفتوں بعد یہ بھی خبر سامنے آ گئی کہ نورین حاملہ ہے۔ ابا تک یہ خبر پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ابا نے اسی روز مٹھائی منگوائی اور مجھے کھلاتے ہوئے بولے، بس ہماری ریت قائم رکھنا، جلد از جلد مجھے میرے پوتوں کی شکل دکھا دو۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ خیر سے جڑواں پوتے آنے والے ہیں، میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے جڑواں بیٹوں کو جنم نہیں دیا۔ یہ تو ہی ہے جو جڑواں پوتے پیدا کر کے میری خوشیوں میں اضافہ کرے گا۔ یہ بات نورین بھی سن رہی تھی۔ اگلے ہی پل مسکرا کر کہنے لگی، ضروری تو نہیں کہ دونوں پوتے ہی ہوں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے بھی نواز دے، اور خیر سے ہم 2 بیٹیوں کے باپ بن جائیں۔ یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ میرے ابا کا سفید چہرہ ایک پل میں غصے سے سرخ ہونے لگا۔ ان کی آنکھوں کی نسیں سرخ ہو چکی تھیں، جو کہ میں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ اپنے لب کاٹتے مٹھائی کا ڈبہ فرش پر پھینک چکے تھے، پھر غصے سے میری بیوی کے پاس گئے اور انتہائی گرجدار لہجے میں کہنے لگے، دیکھ بہو، آج تو نے یہ بات کر دی، لیکن اگر دوبارہ میں نے تیری زبان سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہوتی کون ہے ایسا کہنے والی؟ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے بیٹی پیدا کر کے نہیں دی، اور تو بیٹی کا نام لے رہی ہے؟ اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ بھی ہوا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نورین تو یہ سن کر ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ وہ شہر سے آئی تھی، وہ کہاں ایسے ماحول کی آتی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگی کہ شاید ابا کی اس طرح کی دقیانوسی بات پر میں ضرور بولوں گا، لیکن میں بھی گردن جھکا کر نظریں بدل گیا۔ یہ سب دیکھ کر تو نورین روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں کمرے میں آیا تو کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا انور کہ تمہارے والد کو بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے؟ یہ تو فطری سی بات ہے، بیٹا یا بیٹی کا ہونا، اور یہ سب میرے اختیار میں تو ہرگز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم دعا کرو کہ بیٹا ہی ہو۔ نورین میری بات سن کر مجھے تعصب سے دیکھنے لگی۔ ہمارے ہاں پچھلے 7 نسلوں سے کبھی بیٹی نہیں ہوئی،
اور اگر میرے گھر بیٹیاں ہوئیں تو میرا باپ ان کا گلا گھونٹ کر مار ڈالے گا۔ میں نورین کو سچ بتانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر تو نورین کے ہوش اڑے تھے۔ ابھی نورین کو 5واں مہینہ تھا جب گاؤں کی لیڈی ڈاکٹر نے یہی بتایا تھا کہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ میری بیوی کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی رسمیں کی جانے لگیں۔ اسے کھانے میں کوئی بھی گرم چیز نہیں دی جاتی تھی۔ کہا جاتا یہ مت کھاؤ، اس سے بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، بادام کھایا کرو، اس سے بیٹا ہوگا، دودھ پیا کرو تاکہ بیٹا خوبصورت ہو۔ میرے باپ میں اس چیز کا بھی لحاظ نہ تھا کہ بہو اور سسر کا رشتہ لحاظ اور مروت والا ہوتا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو کہو کہ محلے کی عورتوں سے دور رہا کرے۔ جن عورتوں کے ساتھ یہ اٹھتی بیٹھتی ہے ان کے گھر بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ان عورتوں کا سایہ اس پر بھی پڑ جائے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا میرے باپ نے مٹھائی والے سے 100 کلو موتی چور کے لڈو بنوانے کا کہہ دیا تھا۔ کہنے لگے جیسے ہی پوتا ہوگا پورے گاؤں میں موتی چور کے لڈو بانٹوں گا۔ 8-10 بکرے گھر میں موجود تھے جنہیں میری ماں روز چارہ ڈالتی تھی، اور وہ اس لیے پالے جا رہے تھے کہ جیسے ہی میرے گھر بیٹا پیدا ہو تو ان بکروں کو کاٹ کر پورے گاؤں کی دعوت کی جائے۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ جب میری بیوی کو 7واں مہینہ ہوا تو اسے چیک کرنے دائی آئی تو کہنے لگی سردار صاحب آپ کے بیٹے کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ وہ کافی پرانی دائی تھی اور کافی تجربے کار بھی تھی۔ یہ سننا تھا کہ ابا کو غصہ آ گیا۔ ابا غصے سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے منحوس عورت بکواس کر رہی ہے۔ 7 نسلوں سے ہمارے خاندان میں کسی نے بیٹی پیدا نہیں کی، اب تم کہہ رہی ہو کہ میرے بیٹے کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ میرے باپ کا لہجہ گرجدار تھا۔ دائی کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ میرے باپ نے دائی کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ اگر میرے گھر پوتیاں پیدا ہوئیں تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کافی ضعیف قسم کی دائی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو ابا کے پاس گیا، ان کے ہاتھ سے دائی کی گردن چھڑوانے لگا، لیکن پتہ نہیں ابا کو کہاں سے اتنا جنون سوار ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے باپ کے ہاتھوں سے دائی کا گلا پیچھے کیا، ورنہ شاید وہ مر جاتی۔ ابا کو پیچھے کیا اور ہاتھ جوڑ کر دائی سے معافی مانگ کر باہر بھیج دیا۔ ابا کہنے لگے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اگر اس کی بات سچی ہو گئی تو ان دونوں بچیوں کو بھی مار ڈالوں گا اور اس دائی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نورین تو یہ سن کر گمسم سی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میری بیوی نورین پتہ نہیں کیوں چپ چپ سی تھی۔ جب میں نورین سے اس کی خاموش ہونے کی وجہ پوچھتا تو وہ اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کرتی اور کہتی مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے، اگر میرے گھر بیٹیاں پیدا ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ یہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں یہ تو سب صفے ماتم میں بدل جائیں گی، اور تم بھی گنگے بن کر بیٹھے دیکھتے رہو گے۔ کہنے لگی کہ ہمارے خاندان میں تو بیٹی ہو یا بیٹا برابر کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور بیٹیوں کو مار دینے کی اور زندہ دفن کرنے کی جہالت تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دی تھی، تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں اب تک بیٹی کا ہونا منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ انور تم کچھ کرتے کیوں نہیں؟ تم اپنے ابا کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ میں اپنے باپ کو کیا سمجھا سکتا تھا؟ وہ کچھ سننے کو تیار ہی کب ہوتے تھے؟ شروع سے جو ماحول میں دیکھتا آ رہا تھا میرے دل میں ابا کے نام کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں ان کے آگے اپنی آنکھیں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی، اندر ہی اندر جو پریشانی نورین کو لاحق تھی، میرا بھی دل دہل جاتا تھا کہ کہیں میرے گھر بھی بیٹیوں نے جنم لے لیا تو میرا باپ تو ان کو گھر کے بڑے سے صحن میں قبر کھود کر دفنا دے گا۔ میرا دل بہت پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ جیسے ہی دائی میری بیوی کو کمرے میں لے کر گئی تو میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ بچوں کی رونے کی آواز سنی تو دائی فوراً سے کمرے سے باہر نکلی۔ اتفاق تھا کہ ابا اس وقت گھر میں نہیں تھے۔ دائی کہنے لگی کہ بیٹیاں ہوئی ہیں۔ یہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں نے اپنی بچیاں ابا کے آنے سے پہلے ہی چادر میں لپیٹ کر بیڈ کے نیچے چھپا دیں۔ میری ماں بھی رونے لگی، کہنے لگی کہ تیرے ابا گھر پر آئے گا تو تمہاری بیٹیوں کو مار ڈالیں گے۔ نورین بھی روئے جا رہی تھی، لیکن پھر ایک نوکر گھر میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ سردار صاحب کو شہر میں کوئی کام پڑ گیا تھا، اس لیے وہ اگلے روز ہی واپس آئیں گے۔ رات بھر ہم ماں بیٹے کی بڑی پریشانی کے عالم میں گزری تھی۔ نورین اپنی جگہ پریشان تھی، میں سوچ رہا تھا کہ بیوی بچیوں کو لے کر کہیں روپوش ہو جاؤں، لیکن صبح صبح جو خبر ہمیں سننے کو ملی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ میرے والد کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ابا ہاسپٹل میں تھے۔ یہ سن کر ہم بھاگے بھاگے شہر گئے۔ انہیں دیکھا ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں اور بالکل لاچار سے ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کا سارا غرور اور گھمنڈ ختم ہو گیا تھا۔ ہم انہیں لے کر گھر آئے تو وہ رونے لگے، کہنے لگے یہ میرے ظلم کا نتیجہ ہے، میں نے عورت کو پیر کی خاک اور جوتی سمجھا تھا، آج میرے رب نے مجھ سے پاؤں ہی چھین لیے۔
کیونکہ عورت انسان ہے، مجھے یہ بات سمجھنی چاہیے تھی۔ اسی وقت میری دونوں بیٹیوں کی رونے کی آواز آئی تو میں ڈر گیا تھا کہ نہ جانے میرے ابا اب کیا کریں گے۔ وہ کہنے لگے، انور تمہارے گھر بچے ہوئے ہیں، مجھے دکھاؤ، میں اپنے پوتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ابا پوتے نہیں، پوتیاں۔ یہ سن کر ابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، کاش یہ بات میں پہلے سمجھ جاتا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر کیا تھا کہ میرا باپ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ عورت بیٹی ہو تو رحمت، ماں ہو تو جنت، بیوی ہو تو ساتھی اور بہن ہو تو غم خوار ہوتی ہے۔